بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے ایپیسوڈ 2 بائے نمرہ احمد۔ یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنے سارے سامعین کے سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ تک ہر لیٹسٹ ایپیسوڈ پہنچتی رہے۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے دیوار سے جا لگی۔ یہ سیما تائی کس کی بات کر رہی تھی؟ تب میں کہوں بھابھی کہ رضا کیوں ہر وقت حیا کرتا ہے؟ وہ آبدہ چچی تھی۔ اپنے نام پہ وہ چونک سی گئی۔ وہ کہہ رہی تھی پچھلی دفعہ جب ہم سلمان بھائی کے گھر کھانے پہ آئے تھے تو کیسے ٹک سی تیار پھر رہی تھی۔ تب سے رضا میرے پیچھے پڑا ہے کہ حیا کا رشتہ مانگے۔ اس لڑکی کو لڑکوں کو متوجہ کرنے کا فن آتا ہے۔ آبدہ کتنی مشکل سے داور کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا۔ میں نے اور فرقان نے، وہ تو اڑ ہی گیا تھا کہ شادی کرے گا تو صرف حیا سے، مگر جب فرقان نے کہا اور سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم اپنی آخرت نہیں بگاڑنا چاہتے کیا، تب کہیں جا کر وہ مانا۔ مگر اب فرق کیا کروں اس لڑکے کا، یہ ابھی بھی اس طرح کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آ جائے گی اور فرق پھر اس کے جانے کے بعد ضد پکڑے گا۔ اب میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے کہ سر پر دوپٹہ کے بغیر گھر سے نکلے۔ سائمہ تائی فخر سے کہہ رہی تھی کہ وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بمشکل دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ اسے لگا اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ بدقت اپنے وجود کو سنبھالتے وہ واپس پلٹ گئی۔ کسی بات پہ ہنستے ہوئے فرق کی نگاہ اس پر جو راہداری سے چلی آ رہی تھی، اس کی ہنسی تھم گئی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ قبول صورت سا فرق جس کی رنگت ٹف روٹین کے باعث مزید سانولا آ گئی تھی، مگر مسئلہ اس کی واجبی شخصیت یا حیا کی بے پروردگی کا نہ تھا۔ اصل بات تو وہ سب جانتے تھے، پھر بھلا اس کے بارے میں رضا یا فرق نے سوچا بھی کیسے؟ وہ ایک سپاٹ نگاہ فرق پر ڈال کر چپ چاپ فاطمہ بیگم کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں اماں، وہ بدقت خود کو نارمل کر پائی۔ فاطمہ مطمئن ہو گئی اور سائمہ تائی کے بارے میں سوچنے لگی، جن کا حیا میری جان کہتے منہ نہیں تھکتا تھا، اور تایا فرقان کے لیے تو وہ بڑی بیٹی تھی، لیکن اندر سے ان لوگوں کے ایسے خیالات ہوں گے وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ پھول، اور وہ بھی رضا یا فرق میں سے کسی نے بھیجے ہوں گے، مگر جس روز پہلی دفعہ پھول آئے تھے تب تو فرق شہر سے باہر تھا اور رضا تھا تو اسلام آباد میں، مگر ان دنوں میں سے کسی کو اس کی سبانچی کے سلیکشن کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ شاید جب وہ زارا کو فون پہ بتا رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا تھا، مگر وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سن لی ہوگی، اور سن کر ہی وہ خط لے کر پھولوں کے ساتھ ادھر رکھ گیا ہوگا، مگر اس پہ تو کوریئر کی 1 روز قبل کی مہر تھی۔ شاید اس نے کوئی جعلی مہر استعمال کی ہو، مگر اتنے جمیلوں میں فرق اور رضا جیسے جاب والے مصروف بندے کیوں پڑیں گے بھلا؟ اس کا دل کہتا تھا یہ نہ فرق ہے نہ رضا ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ خیر لعنت ہے اس پر، وہ جو بھی ہے، ان دونوں کا دماغ تو میں ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکے لڑکیوں کے گروپ کے پاس چلی گئی۔ ارم سامنے کھڑے کھڑے اس نے مخصوص بے نیازی سے سینے پہ ہاتھ باندھے ارم کو پکارا تو سب رک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا تم لوگوں نے سبین پھپھو کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا؟ ترکی
کئیوں سے اس نے فرخ اور رضا کے چہروں کی مان پڑھتے دیکھ لیا۔ سلمان چچا کو کارڈ دیا تھا، ان کا انہوں نے بھجوا دیا ہوگا۔ سبین پھپھو کو ابا نے فون کر دیا تھا، وہ آئیں گی۔ آنا تو چاہیے، آخر قریبی رشتہ ہے، تم سے نہ صحیح ہم سے تو ہے۔ اس نے قریبی رشتہ دار پہ زور دے کر ایک جتاتی ہوئی نظر فرخ اور رضا پہ ڈالی۔ ان کے چہرے پھیکے پڑے تھے، وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ پھر کھانے کے بعد سائمہ تائی نے سب سے پہلے اسے بلایا۔ حیا میری جان، یہ ارم کسی کام کی نہیں ہے، تم سمجھدار ہو، ٹیبل پہ تم نے خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہی کوئی ڈش آدھی ہو فوراً ظفر کو اشارہ کرنا، ٹھیک؟ شیور تائی، میں خیال رکھوں گی، وہ بدقت مسکراتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ چند منٹ بعد سب ڈائننگ ہال میں کھڑے اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل کے اطراف سے کرسیاں ہٹا کر وہ ایک دیوار کے ساتھ لگا دی گئی تھی تاکہ سب اپنی مرضی سے کھانا نکال کر ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کھاتے رہیں۔ تایا جان، آپ نے سلاد نہیں لیا۔ وہ رشین سلاد سے بھرا شیشے کا بڑا پیالہ اٹھائے تایا فرقان اور سلمان صاحب کے پاس آئی، جو اپنے دھیان میں محو گفتگو تھے۔ اس کے پکارنے پر چونکے۔ تھینک یو بیٹا، تایا فرقان مسکرا کر چمچے سے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالنے لگے۔ وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے، کندھوں پہ شال تھی اور باروب چہرے پہ مونچھیں۔ سلمان صاحب ان کے برعکس کلین شیو ڈنر سوٹ میں ملبوس خاصے سمارٹ اور ہینڈسم لگ رہے تھے۔ دونوں کے سوچ میں اپنے حلیوں کی مانند کافی فرق تھا۔ ابا آپ بھی لینا۔ سلمان، تم نے سبین کو کارڈ پوسٹ کر دیا تھا؟ تایا کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا۔ سلمان صاحب کا چمچے میں سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سست ہوا اور چہرے پر کرواہٹ پھیل گئی۔ بہت آہستہ آہستہ سے انہوں نے سلاد سے بھرا چمچہ اپنی پلیٹ میں پلٹا۔ کر دیا تھا۔ ان کے لہجے میں عجب کاٹ تھی جو حیا کے لیے نہیں تھی۔ ابا سبین پھپھو شادی پہ آئیں گے؟ وہ پوچھے بنا رہ نہ سکی۔ کل مہندی ہے، آنا ہوتا تو اب تک آ گئے ہوتے۔ 30 سالوں میں جو عورت صرف چند دفعہ ملنے آئی ہو وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے۔ حیات تو کیا، فرقان تایا بھی دنگ رہ گئے۔ سلمان، کیا ہوا؟ تھینک یو بیٹا، جواب دینے کی بجائے سلمان صاحب نے اسے مخاطب کیا تو وہ اب تم جاؤ کا اشارہ سمجھ کے سر جھکائے وہاں سے چلی آئی۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پر رکھا اور اپنی آدھی بڑی پلیٹ اٹھائی، مگر اب کچھ بھی کھانے کی کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ پھپھو کے بارے میں ایسے گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ پھر وہ رہ نہ سکی اپنی پلیٹ کے لیے اس ستون کے پیچھے آ کھڑی ہوئی کو لیے جس کے وہ دوسری جانب تایا اور ابا کھڑے تھے۔ بظاہر اپنی پلیٹ پہ سر جھکائے اس کے کان ان کی طرف لگے تھے۔ حیا کے لیے لغاری نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا ہے، سلمان صاحب اپنے دوست کا نام لے کر کہہ رہے تھے، اور اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ لرز گئی۔ دل سہم اٹھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تایا فرقان شزدر رہ گئے۔ بھائی، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی پہ آئے گا تو میں آپ کو ملواؤں گا۔ سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کر ہاں کر دوں، مگر سلمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تم حیا کی شادی یوں کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہوں اس کا، کر سکتا ہوں۔ فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے کہ حیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جہان کا کیا ہوگا؟ کون جہان؟ سلمان صاحب یکسر انجان بن گئے۔ تمہارا بھانجا سبین کا بیٹا جہان، جس سے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا، تم کیسے بھول سکتے ہو؟ وہ 21 سال پرانی بات ہے اور حیا اب 22 سال کی ہو چکی ہے۔ بے وقوفی کی تھی میں نے کہ سبین پر اعتبار کر کے اپنی بچی کا نکاح اس کے بیٹے سے کر دیا تھا۔ کیا ان 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ اس نکاح کا کیا بنا یا کیا بنے گا؟ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ میں ایک فون کر لیتی ہے اور 3 منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے۔
آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے تم جانتے ہو وہ الٹے دماغ کا شخص ہے، اور میں کیسے مان لوں کہ وہ صرف اپنے مغرور اور بد دماغ شوہر کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نکاح بھول سکتی ہے۔ اتنے برس بیت گئے، اس نے پھر کبھی رشتے یا شادی کی بات منہ سے نہ نکالی۔ میں اس سے کیا امیدیں رکھوں؟ مگر جہان تو اچھا لڑکا ہے، تم اس سے ملے تو تھے پچھلے سال جب تم استنبول گئے تھے۔ جی ہاں، یہ جہان سکندر اچھا لڑکا، مائی فٹ۔ انہوں نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ وہ ترکی میں پیدا ہوا ہے، اس نے کبھی پاکستان کی شکل نہیں دیکھی، نہ اسے اردو آتی ہے نہ پنجابی۔ کبھی ان تمام برسوں میں اس نے اپنے کسی ماموں کا حال پوچھا، کبھی فون کیا؟ میں یہ سب بھول جاتا، مگر جب میں پچھلے سال استنبول گیا تو کیا آپ یقین کریں گے بھائی کہ میں 18 روز وہاں رہا۔ میں روز سبین کے گھر جاتا تھا۔ سکندر تو ملا ہی نہیں، اور جہان آخری روز مجھ سے ملا، اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے، وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا، یا یہ تو کافی دیر بعد اسے یاد آیا کہ میں اس کا کوئی دور یا پار کا ماموں ہوتا ہوں۔ پھر جانتے ہیں وہ مجھ سے کیا پوچھنے لگا؟ کیا پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں؟ کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے؟ پھر اس کا فون آیا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں کبھی حیا کے لیے کورٹ سے خلا لینے کے متعلق نہ سوچتا اگر میں اس روز ایک ترک لڑکی کو جہان کے گھر ڈراپ کرتے نہ دیکھ لیتا۔ جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل سبین کو خدا حافظ کہنے لگا، اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی الامان، وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور وہ اپنے باپ کا ہی پرتو ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر سکندر ان کے برعکس نکلا تو ویسے ہی جہان بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور ایک اچھا انسان ہوگا، مگر نہیں، وہ اسی مغرور آدمی کا مغرور بیٹا ہے۔ حیا کون ہے، اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات نہ جہان کو یاد تھی نہ سبین کو۔ سبین تو یہ ذکر ہی نہیں کرتی۔ اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں کیا؟ خیر، کل ولید سے ملواؤں گا۔ آپ کو اب جو رشتہ بھی اچھا لگا میں حیا کی ادھر شادی کر دوں گا۔ اور اب اس سے مزید سننے کی تاب نہ تھی۔ وہ سفید چہرہ لیے بوجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی تھی۔ جہان سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بس بچپن سے اپنے اور اس کے رشتے کے متعلق سنا تھا۔ وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھپھو پاکستان آئی اور فرتے جذبات میں اپنے 8 سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ جذباتی سی کارروائی ہوئی اور دونوں بہن بھائیوں نے بچوں کا نکاح کر دیا۔ تب 8 سالہ جہان ان کے ساتھ تھا، پھر وہ ترکی چلا گیا۔ 21 سال گزر گئے، وہ ترکی میں ہی رہا، کبھی پاکستان نہیں آیا، اور اس وزٹ کے بعد تو سبین پھپھو بھی کبھی نہیں آئی، نہ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھیجی نہ خط لکھا۔ اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے مل لاتا، ورنہ ان سے رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ انٹرنیٹ وہ استعمال نہیں کرتی تھی، اگر جہان کرتا تھا تو بھی اس کا کوئی ای میل، فیس بک، ٹویٹر، کسی کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ارم وغیرہ اسے فیس بک پہ سرچ کر کے تھک گئے تھے، مگر ترکی کا کوئی جہان سکندر انہیں نہیں ملتا تھا۔ شروع کے چند برس پپو بہت فون کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ یہ رابطے زندگی کی مصروفیت میں کھو گئے۔ 3 ماہ میں ایک فون آ جاتا اور 3 ماہ بعد ایک فون ادھر سے چلا جاتا، یوں 6 ماہ میں 2 ہی دفعہ بات ہوتی، رسمی الیک سلیک اور موسم کا حال پوچھنے تک یہ بات رہتی تھی۔ سیاست پہ تبادلہ خیال اور پھر اللہ حافظ۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی اور جذباتی طور پر جہان سے وابستہ کر چکی تھی۔ نکاح کے وقت اس کی تصاویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھیں۔ 8 سالہ بھورے بالوں اور سنہری رنگت والا خوبصورت سا لڑکا جس کا اس نے اپنے روبرو کبھی نہیں دیکھا تھا، اور شاید ترکی جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھی کہ جس پر ابا نے پانی پھیر دیا تھا۔ اس روز اسے رہ رہ کر پھپھو اور جہان پر غصہ آ رہا تھا کہ جن کی بے رخی کے باعث اب یہ رشتہ ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا۔ حیا کدھر ہو؟ وہ لابی میں آوازیں آنے کے سامنے آئینے کے سامنے کھڑی ماتھے پہ
टीका दुरुस्त कर रही थी जब फातिमा बेगम इसे पुकारती आई। हर तरफ गहमा गहमी थी, एक नाकाबिले फहम शोर सा मचा था। मेहंदी का फंक्शन बाहर शुरू हो चुका था। सब बाहर जाने के जल्दी मचाए इधर उधर भाग रहे थे और वो अभी तक वहीं खड़ी थी। क्या हुआ अम्मा? वो टीके के साथ उलझी हुई थी जो माथे पे सट होकर ही नहीं दे रहा था। सोने का गोल सिक्के की शक्ल का टीका जिसके नीचे एक सुर्ख रूबी लटक रहा था बार बार इधर उधर झूल जाता। टीके को ठीक करते हुए मुसलसल इसकी कलाइयों में बड़ी चूड़ियां खनक रही थी। जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं, किसी से मिलवाना है तुम्हें। उनकी आवाज में खुशी की रमक महसूस करके वो चौंक कर इनको देखने लगी। नफीस सी सिल्क की साड़ी, डायमंड पहने वो खासी बावकार और खुश लग रही थी। इसकी उंगलियों ने टीका छोड़ दिया। दिल जोर से धड़का। किधर है अब्बा? वो धक धक करते दिल के साथ इनके पीछे बाहर निकली। गेट के करीब सलमान खड़े दिखाई दे रहे थे। उनके साथ एक खूबरू सा लड़का खड़ा था जिसके शाने पे हाथ रखे वो कुछ कह रहे थे। सामने खासे बावकार से सूट में मलबूस एक साहब और एक डिसेंट सी खतून थी। वो दोनों पहलू से लहंगा जरा सा हटाए हुई इनके करीब हुई। ये हया है मेरी बेटी, सलमान साहब ने मुस्कुराकर शानों से थामा। अस्सलाम वालेकुम। उसने निगाहें झुकाए मदम सा सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा। वो तीनों दिलचस्पी से इसे देखने लगे। इसने डल गोल्डन लहंगा और कामदार ब्लाउजर पहन रखा था। ब्लाउजर की आस्तीन आदि से भी छोटी थी और इनसे निकलते इसका दूधिया बाजू सुनहरी मोतियों की शौ में सुनहरे दिख रहे थे। भारी कामदार दुपट्टा इसने गर्दन में डाल रखा था। बाल हमेशा की तरह सीधे करके कमर पे गिरा रखे थे। टीके के साथ के सुनहरे झुमके कानों से लटक रहे थे और मलाई से बना हुआ चेहरा हल्के से श्रृंगार से मजीद दिलकश लग रहा था। इसने काजल से लबरेज पलकें उठाई। वो तीनों सताइशी निगाहों से इसे देख रहे थे। वो हया ये मेरे दोस्त हैं, यूसुफ लगारी। ये महनाज भाभी हैं और ये इनके साहबजादे हैं वलीद। इसका दिल पे एक बोझ सा आ गिरा। आंखों में बेख्तियार नमकीन पानी भर आया जिसे इसने अंदर उतार लिया। नाइस टू मीट यू। वो मेहमान आने लगे हैं। मैं फूल की पत्तियां इधर रख कर आई थी। सब मुझे ढूंढ रहे हैं तो मैं हाँ तुम जाओ एंजॉय करो। सलमान साहब ने आहिस्तगी से इसके शानों से हाथ हटाया। वो माजरत ख्वाह मुस्कुराती हुई गेट की जानब बढ़ गई। बाहर आकर उसने बेख्तियार आंखों के भीगे गोशे साफ किए। इनके घर के साथ खाली प्लाट में शामियाना लगाकर मेहंदी का फंक्शन अरेंज किया गया था। मेहंदियां दोनों घरानों की अलग अलग थीं। गेंदे के फूलों और मोतियों की लड़ियों से हर कोना सजा था। रोशनी की एक बहार सी उतरी हुई थी। तकरीब सेपरेट थी, मर्द अलग औरतें अलग। हाँ, औरतों वाली तरफ खानदान के मर्दों का आना जाना लगा था। म्यूजिक सिस्टम के साथ डीजे बैठा था और मूवी मेकर कैमरा लिए फिर रहा था। इरम भी सिल्वर कामदार लहंगे में इधर उधर घूम रही थी। वहाँ डीजे, मूवी वाले और रिफ्रेशमेंट सर्व करते वेटर्स बाहर के मर्द थे। मगर आज तो शादी का एक फंक्शन था, फिर सर ढकने की पाबंदी कैसे होती? शादियां पे तो खैर होती है ना। हया डांस शुरू करें। इरम अपना लहंगा संभालते इसके पास आई। दावड़ भाई, ये सारे अरमान निकाल कर तमाम रस्में करके इनको मर्दाने में भेज दिया गया था। हाँ ठीक है, तुम गाना लगाओ। और ये कौन है? वो मसरूफ से अंदाज में इरम से बोलती लहज भर को चौंकी। सामने वाली कुर्सियों की कतार के साथ एक लड़की खड़ी एक कुर्सी पे बैठी खतून से झुक कर मिल रही थी। इसने स्याह अबाया और ऊपर स्टॉल ले रखी थी। वो औरतों का फंक्शन था, फिर भी अजीब बात थी
کہ اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اور ماتھے کا کچھ حصہ نقاب سے جھلک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ وہ جیسے مسکراتے ہوئے ان خاتون سے کچھ کہہ رہی تھی۔ کون؟ ارم نے پلٹ کر دیکھا، پھر گہری سانس لے کر واپس مڑی۔ یہ ایلین ہے۔ کون؟ حیا نے حیرت سے کہا۔ ایلین؟ ارے بھائی شیلا بھابی ہیں۔ یہ پوری دنیا سے الگ ان کی 1.5 اینٹ کی مسجد ہوتی ہے، بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشن پر بھی عبایا نقاب میں ملتی ہیں۔ اب پوچھو بھلا عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ ہاں واقعی ایلین نہ ہو تو اس نے شانے چکائے ان کے ایک سیکنڈ کزن کی وائف تھی اور سال بھر پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا تھا، خوب شور ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا اور پھر اپنی مہارت سے تیار کردہ رقص شروع کیا۔ ایک سنہری پری لگ رہی تھی تو دوسری چاندی کی۔ جب پاؤں دکھ گئے اور خوب تالیاں بجیں تو وہ ہنستی ہوئی واپس کرسیوں کی طرف آئیں۔ السلام علیکم شیلا بھابی۔ وہ لڑکی تھی، اس میز پر موجود تھی۔ ارم نے فوراً سلام کیا، حیا نے بھی پیروی کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ مسکرا کر خوش دلی سے ملی۔ ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس نے اب تک سیاہ نقاب تھام رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک شیلا بھابی، نقاب اتار دیں۔ ادھر کون ہے؟ شیلا نے جواباً مسکرا کر اس بات میں سارا لایا مگر نقاب اسی طرح پکڑے رکھا۔ ماشاءاللہ تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ بات کرتے کرتے ذرا سی ترچھی ہو گئی ہے۔ یہاں نے حیرت سے دیکھا، شاید اس طرف مووی والا فلم بنا رہا تھا، اس لیے عجیب عورت ہے، اتنی بھی کیا بے اعتباری۔ ہماری فیملی مووی ہے، کون سا باہر کے گھر دیکھیں گے، باہر لوگوں کو دکھانی ہے۔ حیا بڑبڑائی، پھر وہ جلدی ہی معذرت کر کے وہاں سے چلی آئی۔ اماں جانے کدھر تھیں؟ کس سے پوچھے کہ سبین پھپھو آئی ہیں یا نہیں۔ کافی دیر شش و پنج میں مبتلا رہی، پھر گھر چلی آئی اور لاؤنج میں ٹیلی فون سٹینڈ کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی۔ رقص کے باعث پاؤں درد کرنے لگے۔ وہ صوفے پر دم سے گری اور ایک ہاتھ سے گولڈن ہائی ہیلز کے سٹرپس کھول کر انہیں اتارا اور ننگے پاؤں ٹھنڈے ماربل کے فرش پہ رکھ دیے۔ ساتھ ہی وہ ڈائری کی صفحات پلٹتی سبین پھپھو کا نمبر تلاش کر رہی تھی۔ اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا مگر آج وہ دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ ترکی کا وہ نمبر نہیں مل رہا تھا جس نے وہ نمبر مل ہی گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جانے لگی، اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 5ویں گھنٹی پہ فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، بھاری مردانہ آواز میں اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ السلام علیکم۔ اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ جواباً وہ کسی انجان زبان میں کچھ بولا۔ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، وہ گڑبڑا کر انگریزی میں بتانے لگی۔ پاکستان سے کون؟ اب کہ وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں، پلیز ان کو فون دے دیں۔ وہ جواہر تک گئی ہیں، کوئی میسج ہے تو بتا دیں۔ وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اب یہ جواہر کیا ہے اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ وہ سبین پھپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا؟ داور بھائی کی شادی پر؟ نہیں، وہ بزی ہیں۔ شاید وہ فون رکھنے ہی لگا تھا کہ کہہ اٹھی، آپ کون؟ ان کا بیٹا جہان۔ کھٹ سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا اور پھر زور سے اسے کریڈل پر پٹکا۔ بے اختیار امنڈ آئے آنسو صاف کرتی وہ جھک کر سینڈل پہننے لگی۔ آنسوؤں نے آنکھوں کا میک اپ ذرا سا خراب کر دیا۔ وہ اسے پھر سے ٹھیک کر کے کچھ دیر بعد باہر آئی تو گیٹ کی طرف سے ظفر چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید آدھ کھلے گلابوں کا بکے تھا اور وہ بے اختیار ٹھنگ کر رکی، پھر لہنگا سنبھالتی برآمدے کے زینے اتر کر آئی۔ یہ کیا ہے ظفر؟ او تسی ایتھے ہو، یہ کوریئر والے نے دیا ہے تواڈے لئی۔ ظفر نے گلدستہ اور ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پچھلے سال سے تایا فرقان کا ملازم تھا۔ وہ گاؤں سے اسے لے کر آئے تھے۔ جب ایک
جب آیا تھا تو پنجابی بولتا تھا، پھر ان 7 برسوں میں اردو سیکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا، اب وہ کوئی درمیانی زبان بولتا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے بکے کو بازو اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفافہ کھولنے لگی۔ حسب معمول اس میں سفید سادہ کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی تھی، اس لڑکی کا نام جو کبھی کسی ان چاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے ان چاہے رشتے کے ٹوٹنے کا خوف ہے۔ وہ سن رہ گئی، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گیٹ کھلا تھا، مہندی والی جگہ سے روشنیاں اور موسیقی کا بے ہنگم شور یہاں تک آ رہا تھا۔ درمیان میں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے، مہمان، نوکر چاکر وغیرہ۔ ایسے میں کوئی ادھر تھا جو اس کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس نے لفافے کو پلٹا۔ کورئیر کی مہر 1 روز قبل کی تھی۔ ابھی 10 منٹ قبل وہ جہان کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی۔ بن چکا انچاہا رشتہ 1 گھنٹے بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی۔ انچاہے رشتے کے بننے کا خوف۔ یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ 1 دن قبل ہی اسے کیسے علم ہوا کہ وہ آج 2 دفعہ روئے گی؟ وہ خوف زدہ سی کھڑکی بار بار وہ تحریر پڑھے جا رہی تھی۔ ابا انکل تو نہیں گئے؟ وہ پرفیوم کی بوتل بند کر کے سنگھار میز پر رکھتی مخصوص ہارن اور گیٹ کھلنے کی آواز پہ موبائل پرس اٹھا کر باہر کو بھاگی۔ کافی دیر سے وہ کمرہ بند کر کے بارات میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ فاطمہ بیگم جلدی جلدی کا شور مچائے 10 بار دروازہ بجا چکی تھی۔ مقررہ وقت ہونے کو تھا۔ سلمان صاحب کو تو سب سے پہلے حال پہنچنا تھا، اس کی سست روتاریوں سے بھی وہ بھی واقف تھے۔ پورچ خالی تھا، تایا فرقان کے پورشن سے البتہ شور سنائی دے رہا تھا۔ غالباً وہاں پر ابھی سب نہیں نکلے تھے۔ اب کیا کرے؟ ابا کو فون کرے یا تایا فرقان گھر جا کر کسی سے لفٹ مانگے؟ وہ ابھی نہیں سوچوں میں الجھتی اندر جانے کو پلٹی تھی کہ کھلے گیٹ پہ ہارن ہوا۔ اس نے رک کر دیکھا، نیلی چمکتی اکارڈ باہر کھڑی تھی۔ اس کے ہیڈ لائٹس خاصی تیز تھیں، حیا کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے بے اختیار ماتھے پہ ہاتھ کا سایہ بنا کر دیکھنا چاہا، تبھی ہیڈ لائٹس دھیمی ہوئی۔ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھے شخص کا چہرہ واضح ہوا، وہ ولید لغاری تھا۔ ساتھ فرنٹ سیٹ پر اس کے والد تھے اور پیچھے والدہ۔ السلام علیکم حیا۔ وہ دروازہ آدھا کھول کر باہر نکلا اور ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ دھیمی ہوتی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ گہرے سرخ کامدار بغیر آستینوں والا فراق جو پاؤں تک آتا تھا اور نیچے ہم رنگ تنگ پاجامہ۔ فراق بہت لمبا تھا، سو پاجامے کی چوڑیاں بمشکل بالشت بھر میں دکھائی دیتی تھی۔ دوپٹہ گردن میں تھا، کانوں سے لٹکے لمبے لمبے اویزے کندھوں کو چھو رہے تھے۔ کاجل سے لبریز سیاہ آنکھیں اور کمر پہ گرتے سیدھے بال۔ ہمیں میرج ہال کا علم نہیں ہے، انکل ہیں؟ وہ نگاہوں میں اسے جذب کرتے پوچھ رہا تھا۔ وہ متذب سی آگے آئی اور لغاری صاحب کے دروازے کے ساتھ رکی۔ انکل پیراڈائز ہال جانا ہے اور ابا شاید نکل گئے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ واقعتاً پریشان تھی۔ اوہ، تو آپ کے چچا وغیرہ؟ وہ تو ابا سے بھی پہلے چلے گئے تھے۔ ٹھہریں، ابا زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، میں انہیں ارے وہ کیوں واپس آئیں؟ ان کا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ بیٹا، ہم نے ابھی تو وہیں جانا ہے۔ ہاں بیٹا آؤ۔ مسز مہناز لغاری نے فوراً اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور دوسری طرف ہو گئی۔ وہ چند لمحے تذ بذب کھڑی رہی۔ اب اگر ابا کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن نکل جاتا، اور اگر ان کے ساتھ جاتی تو ابا برا نہیں مانیں گے، تو اسے یقین تھا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے پچھلی سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہے؟ راستے میں لغاری صاحب نے پوچھا تھا۔ میں ان کی بیٹی کب سے ہو گئی؟
جی میں شریعہ اینڈ لا میں LLB آنرز کر رہی ہوں. یعنی کیا آپ اسلامی وکیل ہو؟ جی. وہ پھیکا سا مسکرائے. یہ لوگ اتنی اپنائیت کیوں دے رہے ہیں مجھے؟ تو یہ شریعہ اینڈ لا کیسا سبجیکٹ ہے؟ کیونکہ میں بنیادی طور پر ایک انجینئر ہوں. انجینئرنگ شروع میں مجھے مشکل لگتی تھی، بعد میں آسان ہو گئی. مجھے بھی شریعہ شروع میں مشکل لگتی تھی، بعد میں عادی ہو گئی. وہ تینوں ہنس پڑے تو اسے احساس ہوا کہ اسے خواہ مخواہ ان کے ساتھ زیادہ بے تکلف نہیں ہونا چاہیے. حیا بیٹا، آپ کی شادی کے بعد پریکٹس کا ارادہ ہے؟ کیونکہ میں اور آپ کے انکل تو کبھی اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں رہے. ہم نے فیلڈ منتخب کرنے سے لے کر کیریئر بنانے تک ہر چیز میں اپنے بچوں کی مرضی کو مقدم رکھا ہے. خود ولید کو بھی شادی کے بعد بیوی کی جاب کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. مہناز کہہ رہی تھی اور وہ ہکا بکا ان کو دیکھ رہی تھی. کیا معاملات اتنے بڑھ چکے ہیں یا ان کی خوش فہمی کا شکار، یا وہ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ ابا جان ان کو کبھی انکار نہیں کریں گے؟ بامشکل ہوں ہاں میں ان کے سوالات کے جوابات دیتے وہ اس وقت پرسکون ہوئی جب میرج ہال کی بتیاں نظر آنے لگی. لفٹ کا شکریہ انکل. وہ انکل اور آنٹی کے ساتھ ہی باہر نکلی تھی. اسی پل لغاری انکل کا موبائل بجا. وہ معذرت کر کے ایک طرف چلے گئے. مہناز بھی ان کے پیچھے گئی. حیا سنیے. وہ جانے ہی لگی تھی کہ ولید نے پکارا. وہ ابھی تک اندر سٹیئرنگ وہیل تھامے بیٹھا تھا. مجھے آپ سے بات کرنی ہے. وہ اپنی طرف کا شیشہ نیچے کر کے اس سے مخاطب تھا. مگر یہ مناسب نہیں. مگر سمجھے اس رشتے کے حوالے سے بات کرنی ہے. اگر آپ 2 منٹ اندر بیٹھ کر میری بات سن لیں تو. ساتھ ہی اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا. روشنی کا ایک کوند اس کے ذہن میں لپکا. موقع اچھا ہے. وہ اس کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا کر معاملہ یہیں دبا سکتی ہے. ٹھیک ہے لیکن یہاں ہمارے رشتہ دار ہیں. اگر ڈونٹ وری، میں کار بیک سائڈ پہ لے جاؤں گا. آپ بیٹھیں. وہ متذب سی اندر بیٹھ گئی. زندگی میں پہلی دفعہ وہ یوں کسی لڑکے کے ساتھ تنہا بات کرنے بیٹھی تھی. ابا کو پتہ چلتا تو ان کی ساری وسیع الخطری بھگ سے اڑ جاتی. اسے لباس پہننے کی آزادی تھی، سر ڈھکنے کی پابندی بھی نہ تھی، مگر لڑکوں سے بے تکلفی یا دوستی کی اجازت ابا نے کبھی نہیں دی تھی. وہ بیٹھی تو ولید زن سے گاڑی بھگا لے گیا. آپ کو یہ بھی کہنا ہے کہ جلدی کیجئے، پھر مجھے بھی کچھ کہنا ہے. وہ سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں کی انگلیاں موڑ رہی تھی. عجیب مضطرب حالت ہو رہی تھی اس کی. پہلے آپ کہیں. ولید میرج ہال کی پچھلی طرف ایک نسبتاً سنسان گلی میں گاڑی لے گیا. اوکے، مجھے کچھ بتانا ہے. وہ گردن جھکائے کہنے لگی. میرے ابا نے معلوم نہیں آپ کو بتایا ہے یا نہیں، مگر میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں. میرا نکاح میری پھپھو کے بیٹے سے بچپن میں ہو گیا تھا. وہ لوگ ترکی میں ہوتے ہیں. کچھ خاندانی مسائل کے باعث میرے ابا ان سے ذرا بازن ہیں، اور اب مجھے میری شادی کہیں اور، وہاں سے ڈائیورس دلوا کے میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی. آج کی قسط کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ آپ کا حامی ناصر. اللہ حافظ.